کب ہوگی آقا یہ دوری، حسرت دید کب ہوگی پوری۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال تعالى وقولوا للناس حسنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حالات اس وقت ہر طرف پریشان کن ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی تکلیف کی زندگی گزار رہا ہے، جس سے ملیں وہی پریشان، جس سے ملیں وہی پریشان۔ اجتماعی حالات تو غیر اختیاری ہیں، اب مہنگائی کو ختم کرنا تو کسی کے بس میں نہیں ہے، بارشیں نہیں ہوتی برسانا کسی کے بس میں نہیں، ہو جائیں تو روکنا کسی کے بس میں نہیں، گرمی کی شدت بڑھ جائے تو اس کو کم کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے، بیماریاں، ہر آدمی بیمار، ہر آدمی بیمار، اچانک حادثات، جوان بچوں کا مرنا، جوان بچیوں کا مرنا، اور موذی امراض میں ابتلا آئے دن سنتے رہتے ہیں۔ اچانک کینسر ہو گیا، اچانک گردے فیل ہو گئے، اچانک بیٹھے بیٹھے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، چلا گیا، کومے میں چلا گیا، بے ہوش ہو گیا۔ یہ روزانہ کے واقعات ہیں، مگر یہ سب غیر اختیاری ہیں، اس میں کسی کا بس نہیں ہے۔ کینسر غیر اختیاری مرض ہے، گردوں کا فیل ہو جانا اختیاری مرض ہے، حادثات اختیاری امراض ہیں، اولاد کا مر جانا غیر اختیاری باتیں ہیں ساری۔ تو ایک دکھ وہ ہیں جو انسانیت کو اس وقت درپیش ہیں، جو غیر اختیاری ہیں، مگر وہ تھوڑے ہیں۔ اگر ہم دنیا میں پیش آنے والے تمام انسانوں کے دکھوں کو دو حصوں میں تقسیم کریں اور اس کی گنتی کریں اور ان کا وزن کریں تو غیر اختیاری دکھوں کی تعداد بھی کم، وزن بھی کم، اور اختیاری دکھوں کی تعداد بھی زیادہ، وزن بھی زیادہ۔ تو وہ اختیاری دکھ کون سے ہیں؟ وہ اختیاری دکھ بھیڑیوں سے نہیں، درندوں سے نہیں، سانپ اور بچھو سے نہیں، انسانوں کو انسانوں سے دکھ ہے، انسانیت سے دکھی ہے، انسانیت کو ڈس رہی ہے، انسانیت کی ایذا رسانی کے در پہ ہے، انسان سے پریشان ہے، پریشانیاں سن سن کے سینہ چھلنی ہے، دل پارا پارا ہے۔ ماں باپ
اولاد سے دکھے ہوئے، بیویاں خاوندوں سے دکھی ہوئی، بھائی بھائیوں سے دکھے ہوئے، رشتہ دار رشتہ داروں سے دکھے ہوئے۔ یہ دکھ بہت زیادہ ہیں، وہ دکھ تھوڑے ہیں، یہ دکھ بہت زیادہ ہیں۔ اس لیے کہ آج ہم نے اپنے نبی کے اخلاق کو چھوڑ دیا، اپنے نبی کے مزاج کو چھوڑ دیا۔ ہمارے سامنے اپنے نبی کی زندگی نہیں ہے۔ ہم اپنے نبی کو چاہتے ہیں صرف نعتوں تک، ہم اپنے نبی کو چاہتے ہیں صرف نعروں تک۔ ہم اپنے نبی کی زندگی میں غور نہیں کرتے کہ میرے نبی کا کس کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ ہمارے نبی کتنے برداشت کرنے والے تھے، کتنے سہنے والے تھے، کتنے سب کو چاہنے والے تھے۔ آپ کے دل میں اوروں کے لیے کتنی ہمدردی تھی۔ آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کچھ کیا، لیکن آپ نے کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کی۔ صحابہ کہتے ہیں من تقم لنفسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ حالانکہ آپ کے جانی دشمن تھوڑے نہیں تھے، ہزاروں تھے۔ آپ کو دکھ دینے والے تھوڑے نہیں، ہزاروں تھے۔ اور ایسے بھی کہ جو آپ کے جانی دشمن تھے اور آپ کے قابو میں بھی آ گئے تھے، آپ چاہتے تو ان کے سر قلم کروا دیتے، آپ چاہتے تو ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیتے، آپ چاہتے تو ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیتے، لیکن آپ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا۔ جنہوں نے آپ کو دکھ دے دے کے انتہا کر دی اور دکھ دینے کی کوئی صورت نہیں چھوڑی، تمام صورتوں کے ذریعے آپ کو دکھ دیے، لیکن ہمارے نبی نے سب کو برداشت کی۔ آپ بیت اللہ شریف میں آئے تو قریش مکہ کا معمول یہ تھا کہ پیر اور جمعرات کو بیت اللہ کا دروازہ کھولتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ایک دن دل چاہا کہ یہ میرے لیے دروازہ کھولے، میں اندر عبادت کروں۔ چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی، تو آپ علیہ السلام نے اس سے کہا عثمان دروازہ کھول دو گے میرے لیے، میں عبادت کروں؟ کہا جی نہیں، ٹائم مقرر ہے، دن مقرر ہے، اس کے علاوہ نہیں کھلے گا۔ اتنے روکھے لہجے میں اس نے ہمارے نبی کو جواب دیا کہ ہمارے نبی کا دل دکھ گیا۔ آپ نے فرمایا عثمان وہ بھی ایک دن ہوگا کہ اس کی چابی میرے پاس ہوگی، میں جس کو چاہوں گا دوں گا۔ اس نے کہا کیا اس دن قریش ذلیل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا ہاں اس دن تم سب نے ذلیل ہونا ہے، آپ نے یہ نہیں کہا، اور فرمایا نہیں اسی دن قریش کو اصل عزت ملے گی۔ چنانچہ یہ تو ہے تب کا واقعہ جب آپ نے ابھی ہجرت بھی نہیں کی تھی۔ جب آپ نے ہجرت کی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی قوت دی کہ آپ لشکر لے کر مکے کو چلے، اور جو بڑے بڑے کفر کے سرغنے تھے وہ سب کے سب آپ کے قدموں میں گر گئے۔ کچھ بھاگ گئے، جو بھاگ گئے تھے ان کو آپ نے بلوایا کہ ڈرو نہیں، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہنا، تم آؤ کلمہ پڑھو، میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ چنانچہ جب آپ مکہ معظمہ تشریف لائے اور آپ کو چابی دلوائی گئی، آپ نے بیت اللہ کو کھولا، آپ اندر گئے، عبادت کی، اور عبادت کرنے کے بعد آپ جب بیت اللہ سے باہر نکلے تو بیت اللہ کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے کفار قریش کھڑے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ آج میں نے تمہارے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے انت اخ کریم وابن اخ کریم
آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کے باپ بھی بڑے اچھے آدمی تھے، ہم تو آپ سے اچھائی کی امید کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی بڑی ان کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، لیکن جب یوسف علیہ السلام کے وہ قابو میں آئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج میں تمہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کروں گا، اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، آج میں تمہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کروں گا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم نے جو مجھ پہ زیادتیاں کی ہیں اللہ تمہاری وہ معاف کر دے۔ پھر آپ نے فرمایا آج میں بھی تمہیں وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ جب کوئی قوم فاتح ہوتی ہے اور لوگ پکڑے جاتے ہیں تو وہ غلام بنتے ہیں، ساری زندگی وہ بھی اور ان کی نسلیں بھی غلام بن جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، میں تمہیں غلام نہیں بناؤں گا، اب جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، آزادی کی زندگی گزارو۔ پھر آپ نے فرمایا عثمان کا کوئی عطا پتہ ہے عثمان کہاں؟ تو وہ بھی کہیں تھے، ان کو لایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان وہ دن یاد ہے جب میں نے تم سے چابی مانگی تھی اور تم نے مجھے نہیں دی تھی، میں نے تم سے بیت اللہ کے دروازے کو کھولنے کی درخواست کی تھی اور تم نے نہیں کھولا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا اس بیت اللہ کا مالک اللہ مجھے بنائے گا، دیکھو نا آج اللہ نے میرا وعدہ سچ کر دیا۔ لیکن عثمان میں وہ نہیں کروں گا جو تو نے کیا، یہ چابی آج میں تجھے دیتا ہوں۔ جب اب چابی آپ کے ہاتھ میں تھی تو حضرت عباس حضور کے چچا آئے، حضور ان کا بہت ادب کرتے تھے، اپنے چچا کا بہت ادب کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عباس بھی قریب میں تھے، آپ کسی سے بات کر رہے تھے، اتنی دھیمی آواز میں کر رہے تھے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا بات کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر سے کہا معلوم ہوتا ہے حضور بیمار ہو گئے ہیں، تکلیف ہے کہ حضور کی آواز نہیں نکل رہی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ علیہ السلام سے کہا رسول اللہ آپ کی آواز نہیں نکل رہی، آپ بیمار ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں بیمار نہیں ہوں، مجھے جبریل نے کہا ہے کہ اپنی آواز کو عباس کے سامنے نیچا رکھا کریں، یہ تمہارے باپ کی جگہ پر ہیں، چچا باپ کی طرح سے ہوتا ہے۔ اتنا آپ ان کا ادب کرتے تھے۔ وہ آئے اور انہوں نے چابی لینے کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت علی آئے جو داماد تھے اور بہت پیارے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ اما عائشہ فرمانے لگیں دنیا میں سب سے زیادہ حضور کو پیار ان کی بیٹی فاطمہ سے تھا۔ کہا پھر دوسرے نمبر پر؟ فرمایا دوسرے نمبر پر ان کے خاوند علی سے تھا۔ اتنی آپ کو ان سے محبت تھی۔ حضرت علی آئے، وہ بھی چاہنے لگے کہ یہ چابی مجھے ملے، چونکہ بیت اللہ کا چابی بردار ہونا بہت بڑی عزت کی بات تھی، لیکن نہ چچا کی طرف التفات فرمایا، نہ اپنے داماد اور بھتیجے اور بیٹے کی طرف التفات فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا عثمان ہے کہیں اسے لے آؤ۔ عثمان کو لایا گیا، آپ علیہ السلام نے چابی اس کے ہاتھ میں دی اور فرمایا عثمان لے یہ چابی آج میں تجھے دیتا ہوں اور یہ قیامت تک تیری نسل میں رہے گی۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں۔ آج اسی نبی کے امتی بھیڑیے بن گئے، بچھو بن گئے، سانپ بن گئے، ڈستے پھرتے ہیں۔ زبان ہے یا کوئی سانپ کی پھن ہے، زبان ہے یا کوئی بچھو کا ڈنگ ہے، اور لہجے اتنے تلخ، انداز اتنا تلخ، اور اتنی بد اخلاقی اور بد مزاجی اور اتنی بدتمیزی سے آج ہمارا معاشرہ بھرا پڑا ہے کہ دنیا دار تو کیا اس کا گلہ کیا جائے، ہمارا یہ دیندار طبقہ، یہ داڑھیوں والے اور یہ ٹوپیوں پگڑیوں والے اور یہ ٹخنے پانچوں سے ننگے رکھنے والے، ان کا ہی ایسا حال ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں
تو نہ ماں کو چھوڑتے ہیں، نہ بیوی کو چھوڑتے ہیں، نہ بہنوں کو چھوڑتے ہیں، نہ بھائیوں کو چھوڑتے ہیں میرے دوستو۔ اس لیے اس وقت دنیا دکھی ہے، اور کسی مسلمان کے دکھ کا ذریعہ بننا یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایک شخص نے ایک چیز رکھی، ہمارے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، دوسرے نے اس کی چیز چھپا لی مذاق میں۔ اب جب اس نے نماز پڑھی تو کہا کہ بھئی وہ چیز کہاں گئی، بھئی وہ چیز کہاں چلی گئی؟ اتنی سی دیر اس کو جو دقت ہوئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا حرام ہے کسی مسلمان کو تکلیف دینا، حرام ہے کسی مسلمان کو اس پریشانی میں ڈالنا کہ اس کی چیز کہاں چلی گئی اتنی سی دیر کے لیے۔ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو، اور آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے میری امت میں نہیں ہے وہ شخص جو صرف کسی کو کسی لوہے کی چیز سے ڈرائے، یوں مار دوں گا تجھے، صرف اتنا سا کرنے پہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میری امت سے خارج ہے۔ سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور مومن سے لڑنا یہ کفر ہے۔ اے کاش ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا لہجہ اچھا ہو، ہمارے الفاظ اچھے ہوں، ہمارا انداز اچھا ہو۔ ہم نے اپنے نبی کی سنت صرف چند چیزوں میں محدود کر دی، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ بھئی ظہر سے پہلے 4 سنت ہیں، ظہر کے بعد 2 سنت ہیں، فجر سے پہلے 2 سنت ہیں، مغرب کے بعد 2 سنت ہیں، عشاء کے بعد 2 سنت ہیں، 3 وتر ہیں۔ میرے بھائی یہ بھی سنتیں ہیں، لیکن کسی کو تکلیف نہ دینا یہ بھی سنت ہے، کے ساتھ اچھے لہجے میں بات کرنا یہ بھی سنت ہے۔ ان تلقى اخاك بوجه طلق صدقۃ، اگر آپ غریب ہیں، پیسے نہیں لٹا سکتے، صدقہ خیرات نہیں کر سکتے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مسکرا کے مل ہی لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ بشاشت کے ساتھ اگلے کے ساتھ مل لو، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں لقمہ بنا کے بیوی کے منہ میں ڈالنا یہ بھی صدقہ ہے۔ سلام کرنا صدقہ ہے۔ راستے میں پڑی ہوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے اب علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، حضور مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے سیدھا جنت میں ڈال دے، سیدھا جنت میں ڈال دے، ایسا کوئی عمل بتا دیں۔ آپ سے میں پوچھوں گا تو آپ کیا بتائیں گے؟ تبلیغ والوں سے پوچھوں گا تو کیا بتائیں گے؟ مدرسے والوں سے پوچھوں گا تو کیا بتائیں گے؟ خانقاہ والوں سے پوچھوں گا تو کیا بتائیں گے؟ مجھ سے کوئی پوچھے گا ہاں بھائی، میں کہوں گا ہر سال 4 مہینے 8 گھنٹے مراقبہ۔ مدرسے والوں سے پوچھیں گے وہ کچھ اور بتائیں گے، مجاہدین سے پوچھیں گے وہ کچھ اور بتائیں گے۔ آپ غور کیجئے ہمارے نبی کی نظر میں کتنی اہمیت ہے اس عنوان کی۔ اس نے پوچھا مجھے ایسا عمل بتائیں جو مجھے سیدھا جنت میں ڈال دے۔ آپ نے فرمایا امت الاذى عن طریق الناس، لوگوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیا کرو۔ اینٹ پڑی ہوئی ہے ہٹا دو، کیلے کا چھلکا ہے ہٹا دو، کانٹے دار جھاڑی ہے ہٹا دو، اتنی سی بات ہے۔ جو اوروں پہ الزام لگاتے ہیں، جو اوروں کو گالیاں دیتے ہیں، جو اوروں کو دھمکیاں دیتے ہیں، کہاں جائیں گے یہ تہجد پڑھ کے بھی دوزخ میں جائیں گے۔
یہ تبلیغ میں جا کے بھی دوزخ میں جائیں گے، یہ مدرسوں میں پڑھا کے بھی دوزخ میں جائیں گے اگر انہوں نے مسلمانوں کی دل آزاریاں نہ چھوڑیں تو۔ آپ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا ای الاسلام افضل، یا رسول اللہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا مسلمانوں میں سب سے افضل وہ ہے جو گھر سے نکلے اور میدان جہاد میں رہے اور پھر واپس ہی نہ آئے۔ سب سے افضل وہ ہے جو ہر سال حج بھی کرتا ہو، عمرہ بھی کرتا ہو۔ سب سے افضل وہ ہے جو اپنی جیب میں ایک ٹکا نہ رکھتا ہو، جو آتا ہو اوروں پہ خرچ کر دیتا ہو، لٹا دیتا ہو۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بھائیو آپ اور ہم غور کریں، آج کے ان 24 گھنٹوں میں ہم نے اس زبان سے کتنوں کو ڈسا ہے؟ اپنے انداز سے، اپنے لہجے سے، اپنے الفاظ سے، اپنے رویوں سے کتنوں کو دکھایا ہے۔ اور یہ حرکتیں اتنی ناقابل برداشت ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک۔ آپ علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کے پاس سرداران قریش بیٹھے ہوئے۔ دائی تو موقع تلاش کرتا ہے نا، مجھے بات کرنے کا موقع ملے، فلاں آدمی سے ملاقات ہو جائے، فلاں سے ملاقات ہو جائے تاکہ میں اس سے بات کروں، شاید اس کے دل میں اتر جائے۔ پھر سرداروں سے ٹائم لینا کوئی آسان ہوتا ہے؟ سرداروں سے ٹائم لینا کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنی مشکل سے یہ ہاتھ آئے ہوں گے اور کتنی مشکل سے موقع بنا ہوگا ان سے بات کرنے کا۔ آپ علیہ السلام ان سے بات کر رہے ہیں، ایک نابینا صحابی آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم، مسلمان تھے۔ آپ علیہ السلام سے کہنے لگے حضور میری بات تو سنیں۔ اب وہ نابینا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کون بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور میری بات تو سنیں۔ آپ ان کے ساتھ بات میں مشغول رہے، وہ پھر کہنے لگے جب کئی دفعہ کہا تو ہمارے نبی کے ماتھے پہ بل آیا۔ کیا آیا؟ کیا آیا؟ کیا آیا؟ ہمارے نبی نے یہ نہیں کہا چپ بھی ہو گئے کہ نہیں، اتنی کیا جلدی مچی ہوئی ہے، میں فارغ تو نہیں بیٹھا ہوا تمہارے لیے، بڑی مشکل سے ہاتھ آئے، یہ کچھ بھی نہیں کہا، صرف آپ کے ماتھے پہ بل آیا۔ ایک مسلمان کے لیے ماتھے پہ بل آیا، اللہ ناراض ہو گئے اور اللہ نے قرآن اتار دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت له تصدی وما علیک الا یزکی واما من جاءک یسعی وهو یخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ اس ساری اللہ نے اپنے نبی کو تنبیہ کی ہے۔ کیا؟ کس انداز میں؟ بہت محبت ہوتی ہے نا، بہت محبت ہوتی ہے اور اس کا لحاظ بھی ہوتا ہے، اس کا احترام بھی ہوتا ہے، تو آدمی دو بدو نہیں کہتا تو یوں کرتا ہے، تو یوں کرتا ہے۔ ان کے سامنے بیٹھ کے یوں کہتا ہے بس جی آج کل تو ان کے پاس ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تو بہت مصروف ہو گئے آج کل، تو اب ہم غریبوں کو کہاں لفٹ کرائیں گے۔ یہ ایک انداز ہوتا ہے نا، یہ بھی ناراضگی کا ایک انداز ہے، لیکن اس ناراضگی کے ساتھ لحاظ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے انسانوں کو کہہ رہے ہیں عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، لوگوں دیکھو تو صحیح، میرے نبی کے ماتھے پہ بل آ رہا ہے، اندھا کچھ پوچھنے آیا ہے اور اس کے ماتھے پہ بل آ رہا ہے۔ اب ایسا کا مانا ماتھے پہ بل آنا، کبھی اس کی کلاس لے لی، کبھی اس کی کلاس لے لی، کبھی اس کی پگڑی اتار دی، کبھی اس کی بےزتی کر دی۔
کیوں ہیں ہم ایسے یار؟ کہتے ہیں پہلے تولا کرو پھر بولا کرو۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَذَرُ مِنْهُ، بچو اس بات سے کہ بعد میں تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ بولے ہوئے بول واپس نہیں آیا کرتے ہیں، بولے ہوئے بول واپس نہیں آیا کرتے ہیں، یہ جب نکل جاتے ہیں نا تو پھر یہ واپس نہیں آتے ہیں۔ اور یہ بول اتنے زہریلے بھی ہو سکتے ہیں کہ زہر سے زیادہ، اتنے میٹھے بھی ہو سکتے ہیں کہ شہد سے زیادہ۔ حضرت علی کا ارشاد ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، تیروں کے اور نیزوں کے زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن زبان کے دیے ہوئے زخم نہیں ٹھیک ہوتے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے اخلاق کو ہم ٹھیک کریں، اپنے اخلاق میں اپنے نبی کی نقل کریں، جیسے ہم کرتے و شلوار میں اپنے نبی کی نقل کرتے ہیں، داڑھی پگڑی میں اپنے نبی کی نقل کرتے ہیں، عورتیں برقع اوڑھنے میں اپنے نبی کی نقل کرتی ہیں، اپنے نبی کی سنت کا اتباع کرتی ہیں۔ ایسے ہمیں اپنے اخلاق میں، رویوں میں، لہجوں میں، الفاظ میں، انداز میں، کردار میں، گفتار میں اپنے نبی کی نقل کرنی ہے۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام کھانا کھا رہے تھے، یوں بیٹھ کے آپ کھا رہے تھے، اکڑو بیٹھ کے۔ آپ کے سامنے سرید تھا، سرید شوربے میں روٹی بھگو کے نرم کر کے اس کو کھانا، اس کو سرید کہتے ہیں۔ وہ آپ کھا رہے تھے تو مدینے میں ایک عورت تھی جو بہت منہ پھٹ تھی۔ سب سے اچھا لفظ جو اس کے لیے اردو میں بولا جائے اور جس سے صحیح ترجمانی ہو وہ یہ ہے، منہ پھٹ تھی، باوجود عورت ہونے کے مردوں سے فحش باتیں کرتی تھی عورت لیکن مردوں سے فحش باتیں کرتی تھی، ایسی منہ پھٹ تھی۔ مدینے میں کسی کی رو رعایت نہیں، جو ملا اسی پہ چڑھائی کر دیتی تھی، گندی گندی گالیاں دیتی تھی۔ ہمارے نبی کے پاس سے گزری، کہنے لگی اس کو دیکھو، انظروا الی ھذا، دیکھو اس کو، ایسے کھا رہا ہے جیسے غلام کھاتا ہے۔ غلام کہنا آزاد کو گالی ہے، آزاد کو غلام کہنا گالی ہے۔ سیٹھ کو نوکر کہنا گالی ہے کہ نہیں ہے جی؟ کسی آئی جی کو چپڑاسی کہنا گالی ہے کہ نہیں؟ آئی جی کو چپڑاسی کہنا اتنی بڑی گالی نہیں ہے جتنی کہ کسی آزاد کو غلام کہنا گالی ہے۔ چونکہ چپڑاسی بھی ہے تو خود مختار نا، اپنے گھر کا تو چودھری ہے نا، لیکن غلام تو بیچارہ بھینس گائے کی طرح سے ہے، نہ اس کی ملکیت میں کوئی چیز آ سکتی ہے، نہ یہ خود کاروبار کر سکتا ہے، نہ یہ خود کچھ کر سکتا ہے، اس کا تو سب کچھ اس کے آقا کا ہے۔ یہ کتنی بڑی توہین کا جملہ کہا اس نے۔ اب اس پہ کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ حضور کا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے؟ اور یہ حضور ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ حضور ہیں جن کے اشارے پہ ہزاروں کٹ مرنے کو تیار ہیں۔ جب اس نے کہا نا دیکھو ایسے کھا رہا ہے جیسے غلام کھاتا ہے، آپ نے فرمایا وَأَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي، مجھ سے بڑا غلام کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا تیرا کھا رہا ہوں، کیا اپنا کھا رہا ہوں، چل اپنا کام کر، میں تجھے غلام لگتا ہوں، یہ اتنے میرے ماننے والے قیمہ بنا دیں گے تیرا، یہ نہیں فرمایا اتنے ماننے والے میرے تجھے کوٹ کوٹ کے قیمہ بنا دیں گے تیرا، یہ نہیں فرمایا۔
وَأَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي، مجھ سے بڑا اپنے آقا کا بندہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر کہنے لگی خود ہی کھا رہا ہے، مجھے نہیں کھلائے گا، یہ کنجوس ہے، مجھے نہیں کھلائے گا، خود کھا رہا ہے۔ کنجوس کا لفظ نہیں کہا اس نے، مطلب یہ تھا دیکھو خود کھا رہا ہے، مجھے نہیں کھلا رہا، یعنی وہ فائر نہیں چلا اس پہ، اس کا مقصد تھا کہ ری ایکشن ہوگا جیسے ہوتا تھا ہر جگہ اس پر، اس نے سمجھا کہ کوئی ری ایکشن ہوگا، لیکن ادھر سے تو چینی ہی چینی، شہد ہی شہد تھا، تو اس نے ایک اور فائر کیا، خود کھا رہا ہے مجھے نہیں کھلائے گا، اور آؤ کھاؤ، کہا نہیں اپنے منہ سے نکال کے کھلاؤ۔ اب بتاؤ کتنی بےزتی کی بات ہے بےزتی کی بات کی نہیں؟ ہمارے نبی نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی کہ کون کیا کہے گا، اپنے منہ سے لقمہ نکال کے اس کے منہ میں ڈالا۔ کتابوں میں لکھا ہے سرکار کے لعاب کا لقمہ جو ہی اس کے منہ میں گیا، وہ اسی وقت ایسی با ادب اور ایسی مہذب، ایسی با اخلاق ہو گئی کہ مدینے میں بطور کہاوت کے کہا جانے لگا کہ با حیا عورت دیکھنی ہو تو اس کو دیکھو، کسی کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے، کسی کا دل دکھنا یہ اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے، کسی کی دل آزاری اللہ کے غصے کو دعوت دیتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب کسی پہ غصے ہوتا ہے تو اسی وقت اس پہ پتھر نہیں برساتا، نہ اس کو سور بناتا ہے، نہ اس کو خنزیر بناتا ہے اور بندر بناتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر کام کا وقت مقرر، ایک وقت آتا ہے اللہ ایسے اسے پکڑتا ہے کہ پھر وہ وظیفے بھی پڑھے اور دم بھی کروائے اور تعویذ بھی لے اور جو چاہے کرے، لیکن وہ جو نکلی ہوئی ہے نا، وہ اس کو موت تک سکون سے جینے نہیں دیتی۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں، انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، وظیفے بھی پڑھ لیے، دعائیں بھی کروا دیں، عمرے بھی کر لیے، خیرات بھی کر لیے، دیکے بھی بانٹ دیں، جانور بھی ذبح کر دیے، جو ان سے ہو سکتا تھا نا وہ انہوں نے سب کر دیا، لیکن ان کے حالات ٹس سے مس نہیں ہوتے کہ انہوں نے ماضی میں کسی کی آہ لی ہوتی ہے۔ آپ کسی کو تکلیف دیں، وہ آپ کے منہ پہ ایک تماچا مارے، وہ اتنا خطرناک نہیں ہے۔ آپ کسی کو گالی دیں، کسی کو تکلیف دیں، وہ سر جھکا کے گزر جائے، یہ آپ کی نسلوں کو اجڑوا دے گا، یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ آپ کے گھر کو برباد کروا دے گا، یہ آپ کا سارا فیوچر برباد کر دے گا، یہ جو سر جھکا کے گزر گیا ہے۔ ہمارے اخلاق جو ہے نا کمزوروں کے ساتھ اور ہیں، طاقتوروں کے ساتھ اور ہیں، ہمارے رویے کمزوروں کے ساتھ اور ہیں، طاقتوروں کے ساتھ اور ہیں، افسروں کے ساتھ اور ہیں، اور یہ مولویوں کے ساتھ اور ہیں، غریبوں کے ساتھ، بے روزگاروں کے ساتھ، خاص طور پر بیویوں کے ساتھ اور ہیں۔ ابھی شادی نہیں ہوئی تو سسرال والوں کی جوتیاں چاٹتے ہیں، شادی ہو گئی اب بیوی قبضے میں آ گئی نا، اب تو آپ کے قبضے میں ہیں، اب آپ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اب تو اس کی ماں بھی ڈرے گی، باپ بھی ڈرے گا، یہ خود بھی ڈرے گی کہ طلاق دے دے گا پھر مجھے، اور طلاق کا دھبا لگ گیا نا پھر تو میری زندگی گئی۔ لہذا جتنے رگڑے چاہے دو، جتنی زیادتیاں چاہے کرو، جتنا ظلم چاہے کرو، لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز نہ سمجھنا کہ زیادتیاں کرنے والے مجھے نظر نہیں آ رہے، زیادتیاں کرنے والوں کی زیادتیوں سے میں بے خبر ہوں، میں نے انہیں ڈھیل دی ہوئی ہے۔ ایک دن آئے گا کہ جس دن
ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اس لیے دوستو ڈریں اللہ سے، ڈریں اللہ سے، بولتے ہوئے، کسی پہ زیادتی کرتے ہوئے، کسی کا حق دباتے ہوئے، کسی کا حق کھاتے ہوئے، کسی کا دل دکھاتے ہوئے، ڈریں اللہ سے، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ یہ کمزور ہے، اس کا رب کمزور نہیں ہے، اور اللہ کو سارے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف نیکوں کو دکھانے سے ناراض نہیں ہوتا، اللہ جانوروں کو دکھانے سے بھی ناراض ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، اس لیے کہ بلی اس کا دودھ پی جاتی تھی، تو غصے میں آگے باندھ دیا اس نے، ٹھیک ہے باندھ دیا، چلو سزا کے طور پہ 3 دن تک باندھے رکھا، کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ مر گئی۔ اور یہ عورت فاحشہ نہیں تھی، یہ عورت رات کو نمازیں پڑھنے والی، عبادت کرنے والی اور بہت نیک عورت تھی، لیکن اللہ کی ایک بندی بلی پہ ظلم کیا، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری عبادتیں اٹھا کے اس کے منہ پہ ماری کہ مجھے کوئی ضرورت ہے تیری نمازوں کی، نمازیں پڑھنے والے بڑے ہیں فرشتے، ساری عبادتیں منہ پر مار دیں، اور فرمایا اس کو اٹھا کے ڈالو دوزخ میں، اس نے میری بلی پہ ظلم کیا ہے۔ جو انسانوں پہ ظلم کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق کھاتے ہیں، انسانوں کی دل آزاریاں کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ یہ کہاں جائیں گے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اتہزأ بالدعاء وتزدریہ، بالدعاء وتزدریہ وما يدریک ما فعل الدعاء، اتہزأ بالدعاء وتزدریہ وما يدریک ما صنع الدعاء۔ کیا تم بد دعا کو ہلکا سمجھتے ہو؟ کسی کی آہ کو ہلکا سمجھتے ہو؟ تمہیں کیا خبر کہ آہوں سے کیا کچھ ہو جاتا ہے؟ سہام اللیل لا تخطی ولکن لہا امد وللامد انقضاء، رات کے چلائے ہوئے تیر کبھی خطا نہیں جاتے، کہ ٹھیک نشانے میں پہنچتے ہیں، ٹائم لگتا ہے لیکن ٹائم نے بھی تو ختم ہونا ہوتا ہے۔ لوگ ان سے ڈرتے ہیں جو ریئیکشن دیتے ہیں، ان سے نہیں ڈرتے جو پی جاتے ہیں، سہ جاتے ہیں، ان سے نہیں ڈرتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں جو چھوٹی بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، ان سے نہیں ڈرتے ہیں جو پی جاتے ہیں، سہ جاتے ہیں، سب کچھ پیٹ میں لے جاتے ہیں، تنہائی میں بیٹھ کے 2 آنسو گرا کے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، ان سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یہ ان سے زیادہ خطرناک ہیں، یہ ان سے بہت زیادہ خطرناک ہیں۔ انسان سانپ بنا ہوا ہے، بچھو بنا ہوا ہے، بھیڑیا بنا ہوا ہے، اور امتی ہے رحمت للعالمین کا۔ کچھ تو خیال کرتے، کچھ تو اس نسبت کا لحاظ کرتے، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں بھائی، اپنے غصے کو پئیں، اپنے غصے پہ کنٹرول کریں، زبان کو تالا لگائیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں کوئی بھی چیز، دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کو جیل میں بند کر کے جکڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے، دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کو جیل میں بند کر کے جکڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے، وہ بھیڑیا، سانپ، بچھو، شیر، اژدہا، ڈاکو، چور، قاتل، زانی نہیں ہے۔ سب سے زیادہ جس چیز کو جیل میں جکڑ کے رکھنے کی ضرورت ہے پوری روح زمین پر، وہ زبان ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، تعلم الصمت کما تعلمون الکلام، جیسے بولنا سیکھتے ہو نا، خاموش رہنا بھی سیکھو۔ خاموشی بھی سیکھی جاتی ہے۔ بڑی عبرت ملی مجھے اپنے نبی کی اس دعا سے۔ آپ علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتے تھے صبح شام 3 دفعہ، اللہم عافنی فی بدنی
اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اے اللہ میرے جسم کو ٹھیک رکھنا، یا اللہ میرے کانوں کو ٹھیک رکھنا، یا اللہ میرے آنکھ کو ٹھیک رکھنا، تو ہی میرا معبود ہے۔ زبان کا اس میں تذکرہ ہی نہیں، زبان کو جسم میں ڈال دیا، الگ سے نہیں نام لیا اس کا، اس لیے کہ گونگا ہونا قابل برداشت ہے۔ اگر ہمارے گھروں میں گھر کے تمام افراد اور خاندانوں میں خاندان کے تمام افراد، رشتہ داروں میں سے ہر فرد صرف اس ناگن کو قابو کر لینا، اس ناگن کو قابو کر لے، تو دکھوں میں بہت کمی آ سکتی ہے۔ لوگ بول دیتے ہیں، اگلا ساری رات سو نہیں پاتا، کہنے والے کہہ جاتے ہیں، اس سمجھتے میں نے کیا کہا، اگلا ساری رات سو نہیں پاتا، اور جو ساری رات نہیں سو پایا وہ کس کو پکارے گا؟ بے بس ہے، کس کو کہے گا؟ اگر اس نے کہہ دیا اسے جس کے کٹہرے میں آنے کے بعد پھر بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس لیے اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اور سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کے مستحق ہمارے اہل و عیال ہیں، ہماری بیویاں ہیں، جنہوں نے دو بولوں پہ اپنی عزتیں نچھاور کر دی، دو لفظوں پہ عزتیں نچھاور کر دی، دو بولوں کے بعد ہمارے بچوں کو پیٹ میں 9 مہینے رکھا اور انہیں جنا۔ مرد کیا سمجھے کہ جننے میں کیا تکلیف ہوتی ہے، اور 2 سال تک کس طرح ان کو پالا، ان کو کیسے دودھ پلایا، ان کا کیسے پیشاب اور پاخانہ دن میں کئی دفعہ صاف کیا، کس طرح ان کے لیے راتوں کو جاگیں۔ ہم مردوں کا تو دماغ پھٹنے لگ جاتا ہے اگر بچے قریب سوتے ہوں، اتنی دفعہ رات کو روتے ہیں، خاموشی نہیں ہوتے، سارا دن سوتے رہیں گے، رات کو روتے رہیں گے۔ یہ مائیں ہیں جنہوں نے صبح کو آپ کو منہ دینا ہوتا ہے، سارے گھر کو منہ دینا ہوتا ہے، اور رات کو اس کے لیے جاگتے رہنا ہوتا ہے۔ جو بچوں والے بیٹھے ہیں، ایک دن بیوی کو کہیں بھیج کے سارے بچے اپنے ذمے لیں، اور بتائیے پھر شام کو آپ نفسیاتی مریض بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ ساری زندگی 1 بچہ، 2 بچے، 3 بچے، 4 بچے، اور آپ کے آرڈر الگ، آپ کی خواہشات الگ، آپ کی ڈیمانڈیں الگ، اتنے دکھ ہیں کیا بتاؤں۔ ایک عورت نے میسج کیا، 14 سال ہو گئے میرا خاوند مجھ سے صحیح بات ہی نہیں کرتا، خرچہ بھی نہیں دیتا، میں اس کے بچے پتہ نہیں کیسے پال رہی ہوں، آتا بھی نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے، سنتا نہیں ہے، 14 سال ہو گئے ہیں، اب میں تھک گئی ہوں، اب بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری اب بھی کوشش ہے کہ نبھاؤں، لیکن اب کیا کروں، اب جسم میں اتنی طاقت نہیں رہی۔ ایک لڑکی کا میسج آیا، میری شادی ہو گئی ہے، رخصتی ہو گئی ہے، پہلی رات میرا خاوند مجھے دیکھ کے کہتا ہے تو مجھے پسند نہیں آئی۔ اس کے ماں باپ نے کتنا خرچہ کر کے اس کو وہاں سے یہاں پہنچایا ہوگا، کتنا میک اپ کیا ہوگا، کتنے کپڑے لیے ہوں گے، کیسے اس کا جہیز تیار کیا ہوگا، کب سے یہ باتیں چل رہی ہوں گی، اب میری بیٹی اپنا گھر آباد کرے گی، اور جاتے ہی پہلی نہ سلام نہ کلام، اوفو تو مجھے پسند نہیں آئی، کم وقت اس سے پہلے تو مر جاتا تو اچھا تھا، تجھے ہارٹ اٹیک ہو جاتا اس بول کے بولنے سے پہلے تو زیادہ اچھا تھا۔
اور وہ کون؟ وہ جواری نہیں، تاش کھیلنے والا نہیں، مدرسے کا پڑھا ہوا۔ ہمارے مولانا جمشید صاحب یہ بہت پڑھتے تھے، تنم ہما شد داغدار پمبا کجا کجا نہم، سارا جسم ہی پھوڑے پھوڑے ہوا پڑا ہے، روئی رکھوں تو کہاں کہاں رکھوں۔ ہزاروں شادی کر لی ہے مگر رابطے کسی اور سے ہیں، ہزاروں شادی کر لی ہے، رابطے کسی اور سے ہیں۔ اور کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اوروں کی بچیاں برباد کرو گے تو تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ یہ دنیا مکافات ہے، یہاں جو کرے گا وہ بھرے گا۔ باہر ملک سے ایک عورت کا میسج آیا، میں عالمہ ہوں، خوبصورت بھی ہوں، میں نے تو اس کا دین دیکھ کے اسے شادی کی تھی، لیکن یہ ساری رات لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے، مجھے اس لیے زیادہ احساس ہوتا ہے، میں بیٹیوں والا ہوں، مجھے احساس ہوتا ہے کہ بیٹی کا غم کتنا بڑا ہوتا ہے۔ رحمت للعالمین بھی بیٹی کا صدمہ نہیں سہ سکے، جب آپ کی بیٹی کو اس نے طلاق دی، ابو لہب کے بیٹے نے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو اپنا کوئی کتا اس پہ مسلط کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کے اس بیٹے پہ شیر مسلط کیا جس نے ایک ہی لقمے میں اسے چبا دیا۔ ابو لہب روتا پھرتا تھا کہ محمد کی زبان سے یہ بول واپس کیسے جائیں گے۔ رحمت للعالمین بھی بیٹی کا صدمہ برداشت نہیں کر سکے۔ یہ لوگ پتہ نہیں کیوں بے خوف ہیں، پتہ نہیں ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ آج ہم اوروں کے ساتھ کر رہے ہیں تو ایک زمانہ آئے گا، یہ دنیا گول ہے، یہ پھرتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن ہم پھیرتے ہیں، آج کسی کی باری ہے، کل کسی اور کی باری آئے گی۔ ڈرے اللہ سے، ڈرے اللہ سے، ڈرے اللہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کا خطبہ پڑھتے تھے تو اس میں وہ آیتیں نہیں پڑھتے تھے جس میں نکاح کا تذکرہ ہے، نکاح کی آیتیں پڑھتے تھے نا، تو نکاح کی آیتوں، نکاح کا خطبہ پڑھتے، نکاح والی آیتیں نہیں پڑھتے تھے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ أَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، یہ آیتیں نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جب بھی آپ نکاح کا خطبہ پڑھتے تو آیتیں وہ پڑھتے تھے جن آیات میں بار بار یہ حکم ہوتا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ یہ آیتیں پڑھتے تھے کہ اب تمہارے گھر میں ایک مہمان آ رہا ہے، ماسی نہیں آ رہی، ملازمہ نہیں آ رہی، مہمان آ رہا ہے، اللہ سے ڈرنا۔ اگر شریعت نے تمہیں یہ پاور دیا ہے کہ تم طلاق دے کے اس کو برباد کر سکتے ہو تو اس کا غلط فائدہ مت اٹھاؤ۔ کیوں غلط فائدہ اٹھاتا ہے خاوند؟ اسی لیے نا کہ میرے پاس پاور ہے، دو بول دوں گا، اسے
کسی کام کا نہیں چھوڑوں گا، پھر اس سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، یہ آیتیں آپ پڑھتے تھے نکاح کے خطبے میں۔ سب سے زیادہ ایذا رسانی جو بری ہے وہ اہل و عیال، بیوی، ماں، باپ، بھائی، بہن، سب سے۔ اور اگر آپس میں ان کے مسائل ہیں تو عدل و انصاف سے کام لینا۔ ہمارے معاشرے میں اکثر 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 بیٹے ماؤں کے وکیل بن کر بیویوں کو بے عزت کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا تو کوئی ہے نہیں، اس کی تو ماں بھی ادھر، باپ بھی ادھر، اور اگر اس نے شکایت لگائی تو طلاق دے دوں گا اگر فون کیا ہے تو۔ کچھ ایسے ہیں جو ماں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں بیوی کی وجہ سے، ایسے تھوڑے ہیں، وہ زیادہ ہیں۔ اور چونکہ ماؤں کی تربیت نہیں ہے لہٰذا مائیں بچوں کی شادیاں کرواتی ہیں، اور خاوند بیوی کے ساتھ رہنے لگتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس کے لیے چیزیں لاتا ہے، اس کو پاس بٹھاتا ہے، تو اس کو حسد ہو جاتا ہے کہ یہ پہلے تو میری گود میں بیٹھا رہتا تھا، اب اس کی گود میں کیوں بیٹھتا ہے؟ یہ پہلے تو میرے سے چپکا رہتا تھا، اب اس سے کیوں چپکا رہتا ہے؟ حسد۔ ماں بچے سے حسد کر رہی ہے، اپنی بہو سے حسد کر رہی ہے، اور اس حسد کی آگ میں جل کر الزام تراشیاں، بہتان بازیاں اور غلط شکایتیں اور ڈرامے اور فنکاریاں اور عیاریاں کر کے وہ اس کو پٹواتی ہے، اور پھر چپکے چپکے دھمکیاں بھی دیتی ہے، دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں، طلاق نہ دلوائی تجھے تو کہنا۔ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو طے کریں کہ بس اب کسی کا دل نہیں دکھانا۔ ہاں ہماری کوئی دکھائے نا، ہمارا کوئی دل دکھائے نا، ہم برداشت کر لیں گے، ہاں برداشت کریں گے، ہمیں اجر ملے گا۔ اب علیہ السلام کا ارشاد ہے، من یعف یعف اللہ عنہ، جو اوروں کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کرے گا، ومن یغفر یغفر اللہ لہ، جو اوروں کو بخش کرے گا اللہ اسے بخش کر دے گا۔ ہمارے ساتھ کوئی کرتا ہے تو معاف ہے، ہم نے نہیں اب کرنا کسی کے ساتھ۔ اور سب سے زیادہ حسن اخلاق کی حقدار بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے۔ اگر قصوروار ماں ہے تو اس کی طرفداری مت کریں، بیوی کی طرفداری کریں، اور ماں سے کہیں امی یہ اللہ کی بندی ہے، اس کا مجھ پہ اللہ نے حق، قرآن نے حق رکھا ہے، آپ کا حق بہت بڑا ہے لیکن اس کا بھی ہے، اور اس موقع میں آپ کی زیادتی ہے، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے کہیں، گالی نہ دیں، جھڑکیں نہیں، مارے نہیں، کہیں امی یہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، ایسے نہ کریں، یہ آپ کی بیٹی ہے، آج آپ اس کے ساتھ کریں گی کل آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر نہیں بنا سکتے معاملہ، بیوی کو الگ گھر دے دو، کرائے کا دے دو، ادھر اے سی ہے پنکھے والا دے دو، الگ دو، اس کا حق ہے، یہ آپ پہ واجب ہے، یہ آپ پہ فرض ہے۔ بیوی کو سیپریٹ گھر دینا، ایسا گھر دینا جس میں اس کا کنٹرول ہو، جس میں اس کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، یہ خاوند کے اوپر واجب ہے، ورنہ گناہ گار ہے وہ۔ اس نے ٹھیکہ نہیں لیا آپ کی ماں کے تانے سننے کے، اس نے ٹھیکہ نہیں لیا آپ کی بہنوں کی سازشیں جھیلنے کا، اس نے ٹھیکہ نہیں لیا۔ آپ کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اس کی وہ آپ کی خدمت کرے گی۔ ہماری مشرق کی عورتیں بڑی مظلوم ہیں اور وفادار بھی بہت ہیں، اتنا کچھ ہوتا ہے ان کے ساتھ تب بھی وہ خاوند کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تو ابھی سوشل میڈیا نے ایسی ذہن سازی کی ہے کہ پھر خلا تک نوبت چلی جاتی ہے، لوگ کورٹوں میں چلے جاتے ہیں، ورنہ ہمارے مشرق میں اب بھی یہی ہے کہ عورت نبھاتی ہے۔ ابھی میں تعزیت کے لیے گیا مغرب کے بعد، ہمارے ایک دوست ہیں ان کی والدہ کا انتقال ہوا، کہنے لگا
میری ماں دعا کرتی تھی میرے باپ سے کہہ کے، اللہ کرے تیرے ہاتھوں میں میری جان نکلے۔ مجھے بڑا رونا آیا کہ یار دیکھو تو صحیح، یہ مشرق کی عورتیں ہمارے مردوں کو مغرب کی عورتوں کے ہاتھ نہیں لگے، ورنہ ان کو دن کے تارے نظر آ جائیں۔ اللہ کرے میری جان تیرے ہاتھوں میں جائے، میں تجھے مرتا نہ دیکھوں، اللہ کرے میری جان تیرے ہاتھوں میں جائے۔ ایک تو عورت پہلے ہی بیچاری کمزور ہوتی ہے، حساس ہوتی ہے، دل بھی اس کا چھوٹا ہوتا ہے، پھر ظلم پر ظلم، زیادتی پہ زیادتیاں، تو نفسیاتی مریض بنیں گی کہ نہیں بنیں گی؟ تبھی تو عورتیں چڑچڑی ہوئی ہیں۔ بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو پا رہی، بچوں کو سارا دن ڈانٹ ڈپٹ مار کوٹ، کیوں؟ مامتا کہیں ڈیلیٹ ہو گئی ہے ان کے سینوں سے یا کیا ہو گیا ہے؟ نفسیاتی مریض بنا دیا ہے مردوں نے۔ تو بھائیو اخلاق ٹھیک کریں، زبان پہ کنٹرول کریں، کسی کو دکھ نہ دیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس کی نیت کریں کہ کسی کو مجھ سے دکھ نہ پہنچے۔ ہاں، آپ کو کہیں شک ہوا ہے کہ میرے کسی لہجے سے ہوا ہے کسی کو، میری کسی حرکت سے ہوا ہے، میرے اشارے سے ہوا ہے، میرے بول سے ہوا ہے، فوراً اس کا کفارہ کریں، اس کو راضی کریں، اس کو ہلکا نہ جانیں۔ کسی طاقتور کی دل آزاری کر لی تو وہ خود ہی آپ سے نمٹ لے گا، کسی کمزور کی دل آزاری کی تو وہ تو نہیں نمٹ سکتا، اس کا رب پھر نمٹے گا۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ جتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے مسائل میں جکڑے جا چکے ہیں کہ جن کو نکلنے کی کوئی سبیل ہے ہی نہیں، نہ وظیفوں سے، نہ دعاؤں سے، نہ کسی ظاہری اسباب سے، پکی بات ہے ان کو کسی کی آہ لگی ہے، ان کو یاد ہو نہ ہو، ان کو سمجھ آئے نہ آئے۔ بچھو کو یاد رہے گا میں نے کتنوں کو ڈنگ مارا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، بچھو کو یاد رہے گا کہ میں نے کتنوں کو ڈنگ مارا ہے؟ سانپ کو یاد رہے گا میں نے کتنوں کو ڈنگ مارا ہے؟ ہم تھوکتے ہیں، کسی کو یاد ہے میں نے اس مہینے میں کتنی دفعہ تھوکا ہے؟ تھوکنے کی عادت ہے، کوئی گنتا تھوڑی ہے کہ کہاں کہاں تھوکا ہوں میں۔ لیکن اللہ کے ہاں سب محفوظ ہے، اللہ کے ہاں سب محفوظ ہے، اللہ کے ہاں سب لکھا جا رہا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھوٹی اور بڑی سب لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اوروں کے لیے راحت رساں بنائے، اس کی دعا مانگا کرے، یا اللہ ہمیں اوروں کے لیے راحت رساں بنا، ایذا رساں نہ بنا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیں، میں نے 40 منٹ سے آگے نہیں جانا تھا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب کے بڑوں میں سے۔ تو ایک دفعہ کسی کے ساتھ جا رہے تھے، چلتے چلتے ایک گلی سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے جوتی اتار دی، تھوڑی دیر ننگے پاؤں چلے، پھر جا کے جوتی پہن لی۔ جو ساتھ تھا اس نے کہا حضرت آپ نے جوتی اتار دی، کوئی مقدس جگہ آ گئی تھی کہ آپ نے جوتی اتار دی تھی؟ فرمایا لگا نہیں، یہ جو گھر ہے نا یہاں پہ ایک فاحشہ عورت رہتی ہے۔ کون رہتی ہے؟ ایک فاحشہ، زانیہ۔ جب جوان تھی تو بڑے گاہک آتے تھے، اب ہو گئی ہے ذرا عمر رسیدہ، اب گاہک آتے نہیں ہیں، تو میں جوتی کے ساتھ گزرتا نا تو میری جوتی کی سرسراہٹ سے اس کو انتظار ہوتا کہ لگتا ہے گاہک آ گیا، اور پھر میں نہ جاتا تو اس کو صدمہ ہوتا۔ اس لیے میں نے جوتی کو اتار دیا کہ اس کو یہ صدمہ نہ ہو کہ گاہک آیا تھا پھر نہیں آیا، وہ جو انتظار کی زحمت ہوتی نا، اس لیے میں نے جوتی اتار دی تھی۔
الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے۔ فأحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کو سب سے پیارا وہ لگتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ اصولی بات ہے، خود بھی یاد کر لیں، اپنی بیوی، بچے، مردوں، عورتوں، سب کو جا کے یہ حدیث یاد کرا لیں۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب آدمی وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حدیث یاد ہو گئی؟ یاد ہو گئی؟ یہ سب کو یاد کرانی ہے، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو۔ مخلوق اللہ کا، مخلوق کہا، لوگ مرد نہیں کہا، عورتیں نہیں کہا، انسان نہیں کہا، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کو سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔